محرم کے روزوں، خاص طور پر 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ یوم عاشور کا روزہ پہلے فرض تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ پھر سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کی صبح مدینہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار صحابہ کرام رہتے تھے یہ اطلاع اپنے بھجوائی کہ جس نے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں وہ آج کے دن کا روزہ رکھیں، اور جس نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ باقی دن کچھ نہ کھائیں، یعنی روزہ داروں کے لیے رہیں، روزہ داروں کی طرح ہی باقی دن گزاریں۔ ام المؤمنین سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ 4 اعمال ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ نمبر 1 یوم عاشورہ کا روزہ، نمبر 2 عشر ذی الحج کے روزے، نمبر 3 ہر ماہ کے 3 روزے، نمبر 4 فجر سے پہلے کی 2 رکعت یعنی فجر کی 2 سنتیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یوم عاشور کے روزوں کے بعد ایام بیس کے روزے بھی شروع ہو رہے ہیں اس دفعہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشور کا روزہ رکھتے دیکھا، تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعض اہل علم کے نزدیک روزہ عاشورہ کے 3 مراتب ہیں۔ ایک یہ کہ اس دن سے پہلے اور اس دن کے بعد کوئی ایک دن اس کے ساتھ روزہ رکھا جائے، پھر یہ کہ صرف عاشورہ یعنی 10 محرم ہی کا روزہ رکھا جائے، اور تیسرے یہ کہ ایک دن اس سے پہلے اور ایک دن اس کے بعد روزہ رکھ کے یعنی مسلسل 3 دن، یہ طریقہ سب سے بہتر ہے۔ پھر اس روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کا بھی حکم ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا بھی افضل ہے، اور کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو 11 محرم کا ساتھ رکھ لینا چاہیے، اور صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بابرکت مہینے اور احترام والے مہینے میں روزوں کی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے احترام کے مطابق رکھنے کی توفیق دے۔